بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 1 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت عقیدتنا فی النظر والمعرفت سے لے کر ثم انہ قد استدل لوجوب طلب المعرفت تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، معرفت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ معرفت ممکن ہے یا نہیں۔ نمبر 2، آباء و اجداد کی تقلید منع ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 3، وجوب معرفت کے بارے میں دلیل عقلی بیان کی جائے گی کہ خدا کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے اور اس وجوب کا تقاضا ہماری عقل کر رہی ہے۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ عقیدتنا فی النظر والمعرفت۔ طلاب کرام عزیز، غور فرمائیے گا کہ مرحوم مظفر کی عبارت میں ہماری جو روش رہے گی وہ یہ ہے کہ عبارت مرحوم مظفر یعنی متن کو ہم ترجمے کے ساتھ بیان کریں گے، چونکہ اس کی پھر تشریح و وضاحت شارح محترم آیت اللہ محسن خرازی بیان فرمائیں گے۔ پھر جو بھی ہمیں مطلوب وضاحت ہوگی وہیں پہ ہی بتا دیں گے۔ لہٰذا ابھی آغاز ہو رہا ہے عبارت مصنف کا، اس کے ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ نظر و معرفت کے بارے میں، یہ دو لفظ ہیں، دونوں کی ایک معنی ہے، اور غور فرمائے گا معرفت سے مراد ہماری یہ ہے کہ خدا کے بارے میں معرفت، خدا کی معرفت، نہ کہ دیگر اشیاء کی۔ ہمارا عقیدہ غور فکر کے بارے میں، نظر کے بارے میں اور معرفت کے بارے میں نہ تھا کہ دو، ہمارا عقیدہ ہے کہ ان اللہ تعالی لما منحنا قوت تفکیر ہے، چونکہ خدا نے ہمیں عطا فرمائی ہے فکر کرنے کی قوت، وہی قوت عاقلہ مفکرہ جسے منطق میں کہا گیا ہے، اس میں شک بھی نہیں ہے۔ وَوَهَبَ لَنَا الْعَقْلَ، اور خداوند متعال نے ہمیں عقل دی جو کہ وسیلہ تفکیر ہے، اس لیے جب یہ دیا ہے تو امرنا ان نتفکر فی خلقہ، تو خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم غور و فکر کریں خدا کی مخلوق میں، خدا کی خلقت میں۔ وَنَنْظُرُ بِتَأَمُّلِ فِي آثَارِ صُنْعِهِ، اور ہم دیکھیں غور فکر کرنے کے ذریعے سے اس کی صنعت کے آثار میں، غور فکر کرنے کے ذریعے سے ہم دیکھیں۔ وَنَتَدَبَّرُ فِي حِکْمَتِهِ، اور خدا کی حکمت میں ہم تدبر کریں، غور فکر کریں۔ وَإِتْقَانِ تَدْبِيرِهِ، اور اس کی تدبیر کے مستحکم ہونے کے بارے میں غور فکر کریں، جو کہ آئیے فی آیاتی، اس خدا کی آیات کے بارے میں جو تدبیر آئی ہے، استحکام تدبیر آئی ہے، اس کے بارے میں غور فکر کریں۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ فی الآفاق وفی انفسنا، جو ہمارے وجود سے آیات الہی ہیں، تکوینیات ہیں، اور ہمارے وجود کے اندر جسے آیات انفسی کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ قال تعالی، خدا نے فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات جو آفاق میں ہیں، کائنات میں، تکوین میں، اور ہمارے اندر جو آیات ہیں وہ دکھائیں گے، حتیٰ تاکہ یتبین لہم انہ الحق، تاکہ ان کے لیے واضح روشن ہو جائے کہ خداوند متعال حق ہے، ثابت ہے، جس میں کسی بھی قسم کا زوال نہیں۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 53۔ جب ثابت ہو جاتا ہے کہ غور فکر کرنا ضروری ہے، ایک عقلی کام ہے، چونکہ غور فکر کرنے کے لیے خداوند متعال نے ہمیں عقل کی قوت دی ہے، تو غور فکر کرنے کا اور معرفت کا جب نتیجہ ملتا ہے تو قَذَّمَّ الْمُقَلِّدِينَ لِآبَائِهِمْ، خداوند متعال نے مذمت کی ہے ان افراد کی جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، چونکہ تقلید معرفت کے مقابلے میں ہے۔ بقول اس کا قالوا مَنَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔
دیکھا ہے. اولو کان آباہم لا یعقلون شیئا، کیا ان کے آباء و اجداد کسی چیز کے بارے میں غور فکر نہیں کرتے تھے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170. کما ذم من یتبع ظنونہ ورجمہ بالغیب، جس طرح خداوند متعال مذمت کر رہا ہے ان افراد کی بھی جو اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں اور نسبت دیتے ہیں اور غیب کی، یعنی غیب کے بارے میں وہ نسبت دیتے ہیں کہ غیب میں یوں ہے، غیب میں یوں ہے. فقال ان یتبعون الا الظن، وہ پیروی نہیں کرتے ہیں فقط اور فقط ظن کی. سورہ انعام کی آیت نمبر 116 اور 148، سورہ یونس کی آیت نمبر 66 اور سورہ نجم کی آیت نمبر 23 میں یہ بات موجود ہے. اور پھر حقیقت میں ان الذی نعتقدہ، ورن مظفر فرماتے ہیں وہ چیز جس کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان عقولنا ہی التی فرضت علینا النظر فی الخلق ومعرفت خالق الکون. عقول ہی ہمارے اوپر فرض کرتی ہیں کہ غور فکر کریں ہم خدا کی خلقت کے بارے میں. عقل ہی ہمارے اوپر فرض کرتی ہیں کہ ہم خالق کائنات کی معرفت حاصل کریں، جانیں کہ کس نے اس کو پیدا کیا، اس سنسار کو، اس کائنات کو، مجھ کو. کما فرضت علینا النظر فی دعوی من یدعی النبوۃ وفی معجزتہ، جیسے کہ عقل فرض کرتی ہے، فرضت یعنی ہماری عقول فرض کرتی ہیں ہمارے اوپر کہ ہم غور و فکر کریں ان اشخاص کے دعویٰ میں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہ ہم غور و فکر کریں کہ یہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے یا نہیں، اور اس کے معجزے کے بارے میں غور و فکر کریں جو کہ معجزہ ادعاء نبوت کے لیے، وہ ادعاء نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کہ آ رہا ہے کہ وہ معجزہ ہے یا جادو ہے یا سحر ہے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ عقل کہہ رہی ہے ہماری کہ یہ آپ کے اوپر فرض ہے. طلاب اکرام، یہاں تک متن آج کے درس کا مکمل ہوا. یہ جہاں پہ اس سطر کی کلرنگ چینج ہے، تبدیل ہے، تو یہاں سے گویا کہ بلکہ یقیناً شارح محترم کی عبادت شروع ہو رہی ہے، آیت اللہ محسن خرازی کی. اب اس متن کی وضاحت. ولا يخفى عليك ان الدليل العقلي على وجوب المعرفت، بات آپ کے لیے مخفی نہ رہے کہ دلیل عقلی قائم ہے معرفت الہی کے وجوب پر. اب یہاں پہ یعنی معرفت کے وجوب عقلی ہونے پہ دو دلیلیں قائم ہیں. ایک، اما ہوا وجوب دفع الضرر المحتمل، ایک پہلی دلیل یہ ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ضرر محتمل کو دور کرنا واجب ہے. ضرر محتمل، طلاب اکرام عزیز غور فرمائیے گا، ایسا ضرر، ایسا نقصان جس کے بارے میں احتمال دیا جائے. یقین دور کی بات ہے، ظن دور کی بات ہے. اگر گمان بھی ہو کہ فلاں چیز میں میرا ضرر ہے، یعنی میری جان جا سکتی ہے فرض کریں، تو میں اس ضرر سے دوری اختیار کروں گا یا ضرر کو خود سے دور کر دوں گا. یہ وجوب ہے، یہ عقل تقاضا کر رہی ہے. اس کے لیے میں کوئی بھی شرعی احکام کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب بیان بے تقریب ہے اس تبیین کے ساتھ کہ انہو ما طلب المعرفت یحتمل ضرر الاخرویہ، کہ معرفت الہی طلب نہ کرنے کی صورت میں اخروی عاقبتی ضرر کا احتمال رہتا ہے. یعنی اگر میں خداوند متعال کی معرفت حاصل نہیں کر رہا، میں علم حاصل نہیں کر رہا، تو اس کا میں اندیشہ یہی پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے نقصان ہو جائے. نقصان ہونے کا بالکل اندیشہ ہے. وہ ہے چونکہ ان دفع الضرر المحتمل واجبون، چونکہ عقلی لحاظ سے جو جس قسم کا بھی ضرر ہو جس کا احتمال دیا اس کو دور کرنا واجب ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یکون طلب المعرفت واجبن، کہ معرفت الہی کو طلب کرنا واجب ہے ہمارے اوپر، تاکہ ہم اس معرفت الہی کے ذریعے سے اپنے سے ضرر اخروی کے احتمال کو دور کر سکیں. یہ اگر طلاب کرام عزیز اس کو اگر ہم صغرا و کبرا قیاس کی صورت میں بیان کریں تو یہ بنے گا کہ صغرا یہ بنے گا، طلب معرفت نہ کرنا سبب ہے کہ منعم کا حق ضائع ہو جائے.
کبرا یہ ہوگا کہ منعم کا حق یا نعمت دینے والے کا حق ظاہر کرنا عقلی لحاظ سے کبھی ہے، بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طلب معرفت الہی واجب ہے۔ لا یقالو، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان العقلاء کثیرا یتحملون الضرر، کہ بہت سارے عقلاء نقصانات کو برداشت کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں، لدواع مختلفۃ، مختلف اسباب کی بنا پر، یعنی مختلف اسباب ہیں جن وہ ضرر کو برداشت کرتے ہیں۔ فکبر القیاس ممنوعۃ، بس جو آپ نے قیاس کا کبرا بیان کیا وہ باطل ہے۔ وہ کبرا یہ تھا طلب ان ضرر المحتمل واجب، یہاں تو بہت سارے عقلاء ضرر محتمل کو تحمل کرتے ہیں، چیزیں کہ اس کو دور کریں، لہذا آپ کا جو کبرا ہے یہ ناقص ہے۔ یہ اگر کہا جائے، یہ اشکال کیا جائے تو لأننا نقول، جو ہم جواب میں کہیں گے کہ انما يتحمله العقلاء فی امورهم والحقیر من الضرر، کہ جس ضرر کو عقلاء اپنے کاموں میں تحمل کرتے ہیں وہ معمولی سا نقصان ہوتا ہے ایک، او ضرر منجبر بفائدۃ مہمۃ للخطیر والکثیر منہ، یا پھر ایسا نقصان ہوتا ہے جس کا نتیجہ بہت بڑا فائدہ جا کے نکلتا ہے، نہ کہ وہ ایسے نقصان کو برداشت کرتے ہیں جو بہت زیادہ ہو یا کثیر ہو ضرر میں سے، ایسے کو کبھی بھی عقلاء پسند نہیں کرتے تحمل کرنا، لا سیما بالخصوص مع ما فیہ ضرر النفس وہلاکها، بالخصوص ایسا ضرر جس میں انسان کے اپنی جان چلے جانے کا احتمال ہو، ہلاکت کا احتمال، وضرر الاخروی، یہ تو ظاہری ضرر ہوا، اخروی ضرر تو یہ جان کے چلے جانے سے، جان کے ضرر سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ علی تقدیر ثبوتی ضرر خطیر، اخروی نقصان مرنے کے بعد والا نقصان اگر تقدیر ثبوت اس ایمان پر کہ اس ضرر کو ثابت کیا جائے، یعنی ثابت ہے یہ بہت بڑا ضرر ہے اس دنیاوی ضرر سے، تو فاحتمالہ یوجب لزوم دفعہ، بس احتمال ضرر اخروی سبب بنتا ہے، واجب قرار دیتا ہے کہ اس کو دفع کرنا واجب ہے۔ وان کان الاحتمال ضعیفا، اگرچہ وہ احتمال ضعیف ہو، چونکہ احتمال وہ اسی خبر کے دو اطراف میں سے ضعیف طرف کو کہتے ہیں، لأن المحتمل قوی و خطیر، چونکہ محتمل احتمال ضعیف ہے لیکن جس کا احتمال دیا جا رہا ہے وہ جہنم، آتش، سختی قبر، وہ قوی ہے، وہ عظیم ہے۔ والشاہد علیہ و استحقاق المذمت علی عدم دفعہ، اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ وہ افراد مذمت کے قابل ہوتے ہیں، حق رکھتے ہیں کہ ان کی مذمت کی جائے اس بات پر کہ انہوں نے ضرر کو دور نہیں کیا، یعنی جہاں پہ ہر ذی شعور، ہر عقل مند کی عقل کہہ رہی ہو کہ یہاں پہ ضرر دور کرنا واجب ہے، اور جو ضرر دور نہیں کرتا تو تمام عقلاء اس کی مذمت کرتے ہیں اور مذمت کا حق رکھتا ہے، یہ بدیہی سی بات ہے۔ ثم لا یکفی علیک، اس کے بعد آپ کے لیے بات واضح رہے، مخفی نہ رہے کہ انہ لا منافات بین کون لزوم دفع الضرر عقلیا و بین کون دفع المذکور جبلیا ایضا لکل ذی شعور، کہ کوئی منافات نہیں ہے اس بات کے درمیان کہ یہ جو عقل تقاضا کر رہی ہے کہ دفع ضرر لازمی ہے، یعنی عقلی لحاظ سے لازمی ہے ضرر کو دور کرنا، اس کے درمیان میں اور اس کے درمیان کے ضرر کو دور کرنا جو اس کے ضرر ذکر کیا گیا یہ جبلی ہو، فطری ہو، ہر باشعور انسان کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ الامکان اجتماعہما، چونکہ یہ دفع ضرر عقلی اور دفع ضرر جبلی آپس میں جمع ہو جاتے ہیں، ان کے جمع ہونے کا امکان ہے، ممکن ہے جمع ہو سکیں، یعنی ایک ایسا ضرر جس کو عقل بھی تسلیم کر رہی ہو اور انسان کی فطرت بھی اور انسان کی طبیعت بھی تقاضا کر رہی ہو۔ دوسری دلیل طلاب کرام نے یہ ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے جو وجوب معرفت کے بارے میں، وَإِمَّا هُوَ وُجُوبُ شُكْرِ الْمُنْعِمِ، یا یہ ہے کہ واجب ہے منعم، یعنی جس نے نعمت دی ہے، منعم، اس کا شکر کرنا واجب ہے، چونکہ طلاب کرام عزیز جو ہمیں دے رہا ہے نعمت، عقل کہہ رہی ہے کہ اس کا شکر انجام لاؤ، بے تقریب اس تبیین کے ساتھ کہ انما ترک طلب المعرفت، اگر ہم معرفت کے طلب کرنے کو ترک کریں، یعنی منعم نعمت دینے والے کے بارے میں ہم معرفت حاصل نہ کریں، نہ تلاش کریں اس کے بارے میں معرفت کہ
ہمیں جس نے نعمت دی ہے وہ کون ہے، کس طرح ہے، وہ کیا ہم سے تقاضا کرتا ہے، یہ اس ترک کے ساتھ یحتمل ترک شکر المنعم ہے، احتمال آتا ہے کہ نعمت دانے والے کا شکر ادا نہ ہو سکے، وتضییع حق ہی، اور منعم کا حق ضائع ہو جائے، اللہ تقدیر وجود ہی، اس بات کر کے منعم موجود ہو. یعنی جب منعم نعمت دیتا ہے تو عقل کہتی ہے اس کا شکر بجا لاؤ. شکر اس بات پر موقوف ہے طلاب کرام عزیز کے جب اس کی معرفت ہو، اور لہذا شکر انجام دینے کے لیے، بجا لانے کے لیے اس کی معرفت رکھنا ضروری ہے. ویس ہو چونکہ ان تضییع حق المنعم قبیح وشکر واجب، اور چونکہ منعم کے حق کو ضائع کرنا کبیح ہے اور اس کے منعم کے شکر کو ادا کرنا واجب ہے، نتیجہ یہ کہ فطلب المعرفت واجب، بس منعم کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، حتیٰ تاکہ لا یلزم تضییع حق ہی، تاکہ منعم کے حق کو ضائع کرنا لازم نہ آئے، اللہ تقدیر وجودی، اس بنا پر کہ منعم موجود ہو، اس کے یعنی اس کو وجود کو فرض کیا جائے. لا یقالو، یہاں تک یعنی صغرا کبرا اس میں آپ نے دیکھے طلاب کرام عزیز، یہ بیان ہو گیا کہ طلب معرفت نہ کرنا سبب ہے کہ منعم کا حق ضائع ہو جائے، اور منعم کا حق کبرا یہ ہوگا کہ منعم کا حق ضائع کرنا عقلی لحاظ سے کبھی ہے، نتیجہ یہی نکلے گا بس طلب معرفت الہی واجب ہے. یہ لا یقالو، یہاں سے اشکال شروع ہو رہا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کبرا وجوب شکر المنعم، کہ یہ کبرا کہ منعم کا شکر واجب ہے، یہ لا تدلو، یہ کبرا دلالت نہیں کر رہا علی وجوب شکر المنعم، اس بات پر کہ انعام دینے والے، نعمت دینے والے کا شکر واجب ہے، اس وقت تک دلالت نہیں کر سکتا معلوم تحرز المنعمیت، جب تک یہ محرز نہ ہو جائے، یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے نعمت دی ہے. والمفروض پر یہ ہے کہ ان المقام، یعنی یہاں پہ مقام جو کہ مقام معرفت ہے، اس میں ہماری گفتگو میں جو فرض کیا گیا قبل البحث عن الدلیل کذالک منعمیت، یعنی بحث کرنی ہے، جستجو کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے اس دلیل کے بارے میں جو منعمیت کو ثابت کر رہی ہو. اذ چونکہ لم تثبت الخالقیت والمنعمیت، چونکہ جب خالقیت اور منعمیت ثابت نہیں ہو رہی تو کاہے کا شکر، کاہے کا وجوب شکر منعم. اب جواب یہ لأننا نقول، چونکہ ہم کہتے ہیں لا مجال البراءۃ العقلیت، کوئی گنجائش نہیں ہے برات عقلیہ کے لیے قبل البحث والنظر فی الواجبات العقلیت، اس سے پہلے کہ ہم بحث کریں، جستجو کریں، غور فکر کریں واجبات عقلی کے بارے میں. واجبات عقلی وہ جہاں کے وہ واجبات جن کے بارے عقل مستقلاً حکم دیتی ہے، جس میں سے ایک واجب یہی ہے کہ شکر منعم واجب ہے، بلکہ لازم ہے. فحص والنظر عن موضوعها، واجبات عقلی کے موضوعات کے بارے میں غور فکر کریں. وَإِلَّا، اگر موضوعات واجبات عقلی کے بارے میں ہم غور فکر نہیں کرتے تو لازم ترک الواجبات العقلیت، لازم آتا ہے کہ واجبات عقلیہ رہ جائیں، ترک ہو جائے، من دون عذر، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی مجبور کے. ومن الواضح انہ قبیح، اور واضح بات ہے کہ انہ ترک واجبات عقلیہ قبیح ہے، یہ بدیہی سی بات ہے. ثم لا يخفى عليك، اس کے بعد بات آپ کے لیے مخفی نہ رہے کہ ان الوجہ ثانی، دوسری وجہ، غور فرمائیے گا طلاب کرام، دوسری وجہ یعنی وجوب دفع ضرر محتمل، یہ لا يرجع الى الوجہ الاول ہے، یہ پہلی اس کی بازگشت پہلی وجہ کی طرف نہیں ہوتی، پہلی وجہ وجوب شکر منعم کی جانب، بل ہوا وجہ آخر، بلکہ ایک اور وجہ ہے جس کی جانب وجہ ثانی لوٹتی ہے. لأن ملاک الحکم فی ثانی، چونکہ ثانی میں یعنی وجوب دفع ضرر محتمل میں حکم کا معیار و ملاک، حکم عقلی کا معیار ملاک وہ ملاحظہ حق المولا، وہاں پہ عقل دیکھ رہی ہے، مولا کے حق کو دیکھ رہی ہے، لحاظ کر رہی ہے کہ مولا کا حق ضائع نہ ہونے پائے، اس لیے فیمنع العقل ان تضییع حق ہی، کہ عقل منع کرا دے رہے، روک رہی ہے مولا کے منعم، اور جو کہ مولا اس کے حق کو ضائع کرنے کے بارے میں منع کر رہی ہے کہ بترک شکر ہی، وہ تضییع حق اس کا کیسے ہوگا، اس کے شکر کو ترک کرنے کے ذریعے سے. وَيَحْكُمُ، عقل حکم لگاتی ہے بوجوب شکر ہی، کہ اس کا شکر واجب ہے. بخلاف الوجہ الاول، برخلاف وجہ اول کے طلاب کرام عزیز، کہ جہاں پہ شکر منعم واجب ہے، فإن ملاک الحکم فی ہے،
تو اس میں ملا کے حکم جمع ہوا ملاحظت جانب العبد، وہاں پہ طرف عبد کو دیکھا جا رہا ہے، دوسرے میں طرف مولا کو، حق مولا کو دیکھا جا رہا تھا، اس میں دوسرے اول میں عبد کو دیکھا جا رہا ہے، تاکہ اللہ یقع فی الضرر والتہلکۃ بسبب ترک المعرفت، تاکہ یہ بندہ ہلاکت و ضرر میں واقع نہ ہو سکے معرفت الہی کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ ففہم، اس کے بارے میں آپ غور و کریں۔ وب عبادت اخرى، نتیجے میں دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے ان تعدد حد الوسط، یعنی یہاں پہ جو آپ نے اشکال کیا وہاں یہ تناقض نظر نہیں آ رہا، ٹکراؤ نظر نہیں، بلکہ حد وسط کا متعدد ہونا، یعنی وجہ اول میں حد وسط اور ہے اور وجہ ثانی میں حد وسط اور ہے، یہ یکفی کافی فی مغایرۃ الوجہ ثانی مع الوجہ الاول، کہ دوسری وجہ وجوب دفع ضرر جدائی پیدا کرے وجہ اول سے، کہ جو کہ وجوب شکر منعم ہے، فلا تغفل، آپ اس سے غافل نہ رہیں۔ طلاب کرام، آج کا درس اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال کی صورت میں دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنتا ہے کہ نظر و معرفت کے بارے میں ہمارا شیعہ اثنا عشری عقیدہ کیا ہے۔ نمبر 2 سوال یہ بنے گا کہ آباء و اجداد کی تقلید کی مذمت کے بارے میں کوئی بھی قرآن کی ایک آیت بیان کریں۔ نمبر 3 اور آخری سوال یہ ہے کہ وجوب معرفت کے بارے میں دلیل عقلی کو بیان کریں اختصار کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔